بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. کلام مقدس بھی سورۃ الاعراف کی یہ آیت کریمہ ہے. کل تراویح کے اندر جو سورۃ الاعراف کی تلاوت ہو رہی تھی اسی سے جڑی ہوئی یہ آیت کریمہ ہے. اس کی مختصر سی شرح اور تفسیر آپ کی کوشش گزار انشاءاللہ کی جائے گی. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. اس آیت کریمہ کے ابتدائی ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسجد کے اندر آنے کے آداب کیا ہے. مسجد کے اندر آنے کے آداب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب تم مسجد کے اندر آؤ تو زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے آؤ. زیب و زینت کے اظہار کا خلاصہ کرتے ہوئے اہل علم نے مفسرین نے جو بات یہاں پر ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ آدمی اچھا سا لباس پہن کر آنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر وہ آ رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور جو اس سے ادا ہونے والے عبادات ہیں وہ عبادات بھی بڑی اہم ہیں. جب آدمی ان عبادات کو کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ظاہری وضاحت یہ صحیح ہو، وہی پیغام اللہ تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے. دراصل یہ آیت کریمہ کے اندر جس مسجد کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد جو ہے خانہ کعبہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے وقت زیب و زینت کا لباس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ایسا تھا زمانے جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو کر مکہ کے اندر بعثت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا. مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. حج کے دنوں میں حج ہوتا تھا، عمرہ کے دنوں میں عمرہ کرتے تھے. یہ سب چیزیں چلتی آ رہی تھی، لیکن اس کی ادائیگی کے جو طریقے تھے وہ سب سے مختلف تھے. اس کے ادا کرنے کے جو طریقے تھے وہ سب سے مختلف تھے. ان کے الگ بنائے ہوئے خود ساختہ فیصلے تھے، خود ساختہ اور شریعت ان کی تھی. اس کے لحاظ سے وہ جو ہے حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ حج و عمرہ جو کرتے تھے تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بغیر کپڑوں کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. کپڑے نہیں پہنتے تھے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، دونوں بھی برہنہ ننگے بدن جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. یہ سلسلہ ایسی چلا آ رہا تھا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا اپنی زندگی کا سب سے آخر میں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہلے بھی کر سکتے تھے. کوئی بڑی بات ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہی تھے لیکن
لیکن آپ نے حج نہیں کیا. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے, آپ نے حج نہیں کیا. مدینہ گئے, مدینہ میں سے بھی پھر دوبارہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے, لیکن آپ نے اس موقع سے بھی حج نہیں کیا. سب سے پہلے وہاں کی یہ جو گندگی ہے ختم ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ گندگی ختم نہ ہوئی, جب تک ان کے ذہنوں سے وہ تمام کی تمام چیزوں کو ختم نہ کر دیا گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا, مکہ فتح ہونے کے باوجود ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ غلط فہمیاں تھیں, اسی کو بنا کر جو ہے حج کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پیغام دے کر بھیجا اور اعلان کرایا کہ آج کے بعد کوئی آدمی خانہ کعبہ کا ننگے بدن طواف کر نہیں سکتا. خانہ کعبہ کا کوئی بھی ننگے بدن طواف نہیں کر سکتا, اس کے لیے کپڑا جو ہے کسی بھی صورت میں شرط ہے. تو یہ جب یہ تعلیمات جب پیش کر دی گئی تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع سے ان آیات کا بھی تذکرہ کیا. اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کے بعد جو صفا مروہ کی سعی ہے, اس سعی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے. ایک اصحاب تھا جو مرد تھا, ایک نائلہ تھی جس کا عورت کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, جو مورتی ہوتی ہے, اس طرح سے انہوں نے بت بنا کے رکھ دیا تھا. اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرد ایک عورت نے دونوں برائی کر بدکاری کر لی. اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر بنا دیا. بعد کے لوگوں نے ان لوگوں کو صفا مروہ کی پہاڑی پر رکھ دیا. اصحاب اور نائلہ عرب کے بڑے بت ہیں, کوئی معمولی نہیں ہے, بہت بڑے بت ہیں جن کی عقیدت میں, جن کی عبادت میں مشرکین مکہ بہ گئے تھے پوری طرح سے. تو اس لیے لوگ تھے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر رکھ دیے گئے تھے, صفا اور مروہ کی پہاڑی پر رکھ دیے گئے تھے. تو لوگ اس کا جو ہے سعی بھی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے, صحابہ کرام نے جب دیکھا تو اس کی سعی کرنے سے کترا رہے تھے صحابہ کرام. یہ عمل وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صفا مروہ کی سعی اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی. یہاں پر بت وغیرہ رکھے گئے ہیں, ہم کیسے اس کے لیے طواف کر رہے ہیں اور کیسے ہم اس کی سعی کر رہے ہیں. تو یہی اشکال ان کے دلوں میں تھے. تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ذکر فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو صفا اور مروہ ہے اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر, کوئی آدمی حج کر لے یا عمرہ کر لے, ابھی اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, ان دونوں کا جو ہے طواف کرنے اور سعی کرنے سے کوئی گناہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بات ذکر کر دی کہ کرنا چاہیے. تو باقاعدہ وہ یہ شعائروں میں سے ایک شعار ہے اسلام کا, تو اللہ تبارک و تعالی اسے کرنے کی تعلیم دی. تو یہی چیز تھی کہ یہاں پر اس طرح کا جو کام ہوتا تھا, صحابہ کرام کے دلوں کے اندر خلجات تھی کہ ہم کیسے اس کا طواف کر لیں, کیسے اس کی سعی کر لیں, جبکہ یہاں پر اس طرح کے مسائل ہیں تو رک رہے تھے. تو ان کے دلوں کے اندر جو ٹھہراؤ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں, اس بات نہیں ہے کہ تم اس کا طواف کر سکتے ہو, طواف کرنے کی تعلیم دی. تو اس طرح سے بہت سارے ان کے اندر خرابیاں تھیں, جو وہ تمام کی تمام خرابیاں ختم ہو گئی مکمل طریقے سے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زندگی کا ایک ہی حج کیا اور وہ آخری حج. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک ہی حج کیا, وہی آخری حج. یہ تمام کے تمام رسومات, یہ تمام کے تمام خرافات جب ختم ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حج ادا کیا اور وہ تعلیمات بھی لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو یہاں پر زینت کا اظہار کرتے ہوئے آنا چاہیے. بعض نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ مسجد میں آتے وقت جہاں تک ہو سکے ایک مسلمان کو پاکی صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے یہاں تک بیان فرمایا کہ جو کوئی آدمی مسجد کو آ رہا ہے تو اگر پیاز لہسن کھایا ہوا ہے تو مسجد کو نہ آئے. فلا یقربن مصلی, آپ نے فرمایا وہ ہماری مسجد کو نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا مسجد کے اندر لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں سے فرشتوں انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیں اس آیت کریمہ کے روح سے کہ جو چیزیں حلال ہیں لیکن وہ کھانے حلال چیزیں پیاز اور لہسن کا یہ حلال ہے, اسے وقتی طور پر آدمی کو روکا گیا ہے کہ اگر وہ کھایا ہے تو جب تک اس کی بھوک کو ظاہر نہیں کرتا تب تک وہ مسجد کو نہ آئے. آپ نے یہ ذکر فرمایا ہے حلال چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اس کے کچھ اثرات ہونے کی وجہ سے اس کی بو اسمیل رہنے کی وجہ سے مسجد کو آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس انسان کا کیا بنے گا جو آدمی تمباکو کو کھا رہا ہے, گٹکا کھا رہا ہے, ان تمام چیزوں کی لت میں اپڑا ہوا ہے, مسجد میں آتا ہے وہ کھولتا ہے, اس سے کئی سارے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. تو ان کا کیا ہوتا ہے جبکہ وہ حرام چیز ہے. حلال چیزوں کے معاملات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی. اب جو چیزیں سرے سے ہی حرام ہیں تو پھر ان کا کیسا کیا بنے گا. پھر بھائی کسی نے کہا گیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں پر آتے ان تمام چیزوں کو پاس و لحاظ رکھنا اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم کہ تم مسجد کے اندر آؤ تو تم خالص زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے آؤ. بعض نے اس کی تفسیر میں یوں بھی بیان فرمایا ہے اہل علم نے کہ مسجد کو آدمی پرفیوم وغیرہ لگا کر آئے, خوشبو وغیرہ لگا کر آئے تاکہ اس کے ذریعے سے عبادت کے اندر نشاط پیدا ہو سکے. آدمی اسی آتا ہے کہ آپ دیکھیں آدمی اسی بھی آتا ہے, عبادت اس کی ہو جاتی ہے, عبادت پر کوئی حرف نہیں آتا, عبادت ہو جاتی ہے. عبادت کا ہو جانا ایک الگ بات ہے, لیکن عبادت کا جانتا ہونا ایک الگ بات ہے. عبادت کے اندر نشاط پیدا ہونا, عبادت کے اندر دلچسپی پیدا ہونا, آدمی بالکل پورے طریقے سے پھرتی کے ساتھ رہنا عبادت کرتے ہوئے, وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب میں سے بات ذکر فرمائی کہ جو وہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو خوشبو لگا کر آیا. آپ نے اسی سے جڑی ہوئی بات فرمائی کہ مسجد کے اندر جب آیا ہے تو وہ مسواک کرتے ہوئے آئے. یہ جو تعلیمات آپ نے پیش کی وجہ کیا اس کی تاکہ وہ عبادتوں کے اندر اسے سپورٹ ملے, عبادتوں کے اندر اسے قوت ملے, عبادت کے اندر اسے توانائی ملے. اور یہ ایسے اعمال ہیں جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان اسے اپناتا ہے عبادت کے اندر اسے طاقت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, اسے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو دلچسپی پیدا ہونے کی اعمال ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم آؤ تو ان چیزوں کو تم اختیار کرو, یقیناً تمہاری نمازوں کے اندر جان پیدا ہوگی. یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے, انشاءاللہ ایک اور ٹکڑا ہے اور کے موقع پر بیان کیا جائے گا. تو رب العالمین سے رب العالمین تو سماج سے میں کلام مقدس کو پڑھنے سمجھنے اس کو مطابق نہیں گزارتے تو اس سے فرمائیں. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.